بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال سے 3 دن پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما ہوئے تو رسول اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں کو آپ کے پاس اکٹھا کیا گیا۔ جب سب بیویاں آ گئیں تو رسول اللہ نے سب سے فرمایا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں عائشہ کے گھر نہ چلا جاؤں؟ سب نے آپ کی رضامندی کو قبول کرتے ہوئے ہاں کی۔ جب سب بیویوں نے نبی کریم کو حضرت عائشہ کے گھر جانے کے لیے ہاں کر دی تو رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی پر آپ اٹھ نہ سکے۔ حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کو سہارا دے کر آپ کو حضرت عائشہ کے گھر پہنچایا۔ حضور اکرم کا سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر کے باہر صحابہ کرام کافی تعداد میں اکٹھے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہے ہیں تو سبھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہمارے نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کا اتنا پسینہ بہتا نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم کا مبارک ہاتھ میں اپنے چہرہ مبارک پر بار بار پھیر رہی تھی۔ رسول اللہ کی زبان مبارک پر کلمہ جاری تھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ، موت بھی اپنی سختیاں رکھتی ہے۔ حضور اکرم کی حالت کے بارے میں جس صحابی کو علم ہوتا وہ باغا باغا مسجد نبوی میں آ جاتا۔ اس طرح مسجد نبوی میں کافی صحابہ کا ہجوم ہو گیا۔ صحابہ نبی کریم کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ہجوم کی وجہ سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب نبی کریم نے صحابہ کی آوازیں سنی تو آپ کے پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی حالت کی وجہ سے سب صحابہ پریشان ہیں۔ نبی کریم نے صحابہ کے پاس جانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی پر آپ کو اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ آپ اٹھ نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشقیں پانی ڈالنے کے بعد آپ کچھ بہتر ہوئے۔ آپ کو سہارے کے ساتھ اٹھا کر منبر رسول پر لایا گیا۔ نبی اکرم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو میری موت کے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ سب نے مل کر جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی، یہی ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ڈرو مت، آپ کو روز کوثر ضرور ملوں گا۔ بے شک میں روز کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ سب کی دنیا کی تنگ دستی کی فکر نہیں، مجھ کو بس تمہاری دنیا میں رزق کے زیادہ ہونے کا فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دولت کمانے کے چکر میں ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش کرنے نہ لگ جاؤ، جس طرح مجھ سے پہلی قوموں کا حال تھا۔ جس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا، ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی پابندی کرنا اور ہر وقت نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نماز کی پابندی کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہی بات بار بار فرماتے رہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، عورتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا، ہمیشہ عورتوں سے اچھے سلوک سے پیش آنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک بندے کو اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو مجھے چاہتا ہے کہ دنیا کو چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اے اللہ، میں تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کے مال و دولت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نبی کریم کا یہ مطلب تھا کہ میں نے اللہ کی رضا کو چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میرا سلام ہر آنے والے تک پہنچا دینا۔ پھر آپ کو سہارے کے ساتھ اٹھاتے ہوئے گھر لے جایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن حضور اکرم کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر حضور اکرم نے مسواک کو لینا چاہا لیکن کمزوری کی وجہ سے نہ لے پائے۔ نبی کریم کی نظر مسواک پر تھی کہ حضرت عائشہ نبی اکرم کے اشارے کو سمجھ گئیں۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور اکرم کے پاس
پاس رکھ دی، لیکن رسول اللہ اس مسواک کو کر نہ سکے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا اور اس کو نرم کر کے نبی اکرم کے منہ میں ڈال دیا تاکہ دانت مسواک سے تر رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی اکرم کے پردہ فرمانے سے پہلے میرا اور نبی اکرم کا لباب اکٹھا کر دیا گیا۔ جب حضرت سیدنا فاطمہ تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ جب بھی سیدہ فاطمہ گھر آتی تھیں تو اللہ کے آخری نبی کھڑے ہو جاتے اور سیدہ فاطمہ کی پیشانی چومتے۔ اس بار نبی اکرم کو اس حالت میں دیکھ کر حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا رونا بند ہی نہ ہوا۔ حضور اکرم نے فاطمہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب حضرت فاطمہ اپنے بابا کے پاس گئیں تو بابا نے فرمایا، اے بیٹی میں اس رات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا کی یہ بات سنی تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ کے بابا نے دوبارہ اشارہ کیا تو حضرت فاطمہ نے حضور اکرم کے پاس اپنا کان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اے بیٹا میرے سب خاندان سے پہلے تو میرے پاس تشریف لائے گی۔ تو سیدہ فاطمہ چپ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے دریافت کیا کہ اے فاطمہ نبی اکرم نے وہ کیا بات کی تھی کہ تم نے رونا شروع کر دیا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا نے فرمایا تھا کہ میں آج رات دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، وہ کیا بات تھی جس بات پر آپ مسکرانے لگی تھی؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ہی میرے پاس آئے گی، تو اس بات پر میں چپ ہوئی اور مسکرا دی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے سب صحابہ اکرام کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب باہر چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب میں پاس گئی تو نبی کریم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی، مجھے اعلیٰ رفاقت پسند ہے، میں انبیاء، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ نبی کریم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے سچے نبی، ملک الموت باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی سے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت نے نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ نبی کریم سے دریافت کروں کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قربت پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا پسند ہے۔ ملک الموت نبی کریم کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت کہنے لگے، اے نبی کی پاک روح اللہ کی طرف لوٹ جا، اے محمد کی روح اللہ کی طرف لوٹ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پھر نبی کریم کی روح قبض ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر پڑا تھا، جو کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر کافی بھاری ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی کریم پردہ فرما چکی ہیں۔ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہ آ رہا تھا، میں کیا کروں؟ میں اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلی اور کہنے لگی، حضور اکرم پردہ فرما چکے ہیں، حضور اکرم کی روح مبارک پرواز کر چکی ہے۔ سب پریشانی کی عالم میں رونے لگے۔ سیدنا علی جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت نہ رہی۔ جب حضور اکرم کی روح قبض ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کو یہ بات بتا دو کہ میں ان کو آپ سے رسوا نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب قیامت آئے گی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی قبروں میں تشریف فرما ہوں گے۔ جب سب لوگ روزے قیامت جمع کیے جائیں گے تو آپ سب کے سردار ہوں گے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سب امتوں پر جنت حرام قرار دی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ نے فرمایا، میں خوش ہو گیا ہوں کہ اللہ پاک سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ
فاطمہ، حسن و حسین بھی نبی کریم کے وصال پہ رونے لگے۔ سب مسلمان غم میں ڈوب گئے۔ اے پیارے دوستو، دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سبھی کو دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ نبی کریم کے پردہ کرنے کے بعد اس دنیا میں ہمیشہ خواہش مند تم لوگ کیوں ہوتے ہو؟ اس دنیا کی رنگینیوں میں دل کیوں لگاتے ہو؟ کیا ہمارے لیے کوئی سبق نہیں کہ جب اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم سے کوئی بوڑھا مر جائے گا، کوئی جوان، کوئی چھوٹی ہی عمر میں چلا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتے ہوتے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہم کو ان سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اللہ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والا۔ سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا سے دل لگانے کی بجائے اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔